بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حد المساع چھپائے رکھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کفار سے اذیت نہ پہنچے چھپانے کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف کا اسلام ہوا۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرے مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے، پہچانے نہ جاتے تھے، جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، جو نہ کرنا تھا سبھی کچھ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہاں سے اٹھا کر لائے، کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملہ سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارے ملنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ کس قدر محبت تھی حضور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہوش میں آتے ہی پہلا سوال یہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جذبہ انہی کو لے کے لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ بددلی بھی تھے، اور یہ کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہے گئے ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کے اس مظلومانہ حالت کے بےتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ فرمانے لگے میں کیا جانوں کون محمد کون ابو بکر، تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت کو دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کس قدر دل کے اندر محبت، اس وقت اپنے آپ کی انسان کو فکر نہیں ہوتی، اور وہ اس وقت حضور کا پوچھے جا رہے ہیں کہ حضور کا کیا حال ہے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو،
تو ہمیں جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کیا بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ نے پوچھا اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت ہو جائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہوں گے۔ معزز سامعین، عیش و عشرت نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت و تکلیف کے وقت بھی باقی رہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت قربان جائیں۔ اللہ ہمیں ویسے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔